کویشچن کے ساتھ آتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا فنکشنز آف ایموشنز۔ اس میں کاگنیشن ہے، سوشل ہے اور ہیلتھ ہے۔ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی وہ ہمیں کویشچن پوچھ سکتا ہے۔ آپ نے یہ فنکشنز آف ایموشنز یاد کر لینی ہے۔ اس میں فنکشنز آف ایموشن میں کاگنیشن، سوشل اور ہیلتھ شامل ہیں۔ سوشل میں دیکھیں، افیکٹ بیہیویئر آف ادرز، دوسروں کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتا ہے۔ ریگولیٹ ونس اون بیہیویئر، اپنے بیہیویئر کو وہ ریگولیٹ کرتا ہے۔ ہیلتھ میں دیکھیں جی، انفلوئنس ویل بینگ گروتھ، بہبود ترقی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سٹریس ریلیٹڈ ٹو ڈیزیزز، بیماریوں سے متعلق تناؤ پیدا کرتا ہے۔ اپیئرنس آف ایموشنز، اپیئرنس آف ایموشنز میں ہیپینیس ہے، اینگر ہے، سیڈنیس اور فیئرنیس۔ اینگر جو ہے وہ جنرل ڈسٹریس ہے جو کہ فرام برتھ، بچے میں برتھ سے آتا ہے۔ اینگر جو ہے وہ 4 to 6 منتھ میں آتا ہے۔ سیڈنیس لیس کامن دین اینگر، غصے سے کم عام۔ آفن اے رسپانس ٹو اے ڈسرپشن ان کیئر گیور انفینٹ کمیونیکیشن، اکثر نگہداشت کرنے والے بچے کے مواصلات میں رکاوٹ کا جواب۔ فیئر میں فرسٹ فیئر جو ہے وہ فرسٹ ایئر 6 to 12 منتھ میں، پہلا خوف جو ہے وہ بچے میں 6 to 12 منتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح سٹرینجر اینگزائٹی 8 to 12 منتھ میں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا یونیورسل ایموشن۔ اس میں یونیورسل ایموشن جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں عالمگیر جذبات۔ ایکسپرٹ بلیو کرتے ہیں دیر آر 6 یونیورسل ایموشنز کے 6 یونیورسل ایموشنز ہیں دیٹ ایگزسٹ ان آل، جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں ان آل کلچرس اینڈ سوسائٹیز، تمام کلچرس اور سوسائٹیز میں۔ دیز انکلوڈ ہیپینیس، ان میں جو شامل ہیں وہ ہیں ہیپینیس خوشی، اینگر غصہ، سیڈنیس اداسی، فیئر خوف، ڈسگسٹ نفرت، اینڈ سرپرائز اور حیرت۔ آل دیز ایموشن ایگزسٹ ڈیورنگ ارلی چائلڈہڈ، یہ تمام جو ہیں وہ جذباتی ابتدائی بچپن میں، جو جذبات ایموشنز ہیں وہ ابتدائی بچپن میں موجود ہیں۔ اینڈ کنٹینیو اور جاری رہتے ہیں۔ ایکسپریس ایز دیز انڈیویجول گروز، فرد کے بڑھنے کے ساتھ ہی اظہار کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا ارلی چائلڈہڈ فیئر۔ ون آف دا موسٹ پرومیننٹ ایموشنز ان ینگ چلڈرن از فیئر، جو موسٹ امپارٹنٹ پرومیننٹ ایموشنز ہے بچے میں وہ فیئر ہے، وچ کین ریزلٹ فرام اے ورائٹی آف آبجیکٹس، جس کا نتیجہ مختلف اشیاء اور تھاٹس، لارجلی ڈیو ٹو امیجننگ مونسٹر اینڈ گھوسٹس، جو کہ بڑی حد تک جو ہے وہ مونسٹر اور گھوسٹ کا تصور کرنے کی وجہ سے، اینڈ بینگ افریڈ آف ڈارکنیس، اور اندھیرے سے ڈرنا۔ چلڈرن میں آلسو بی فیئرفل آف گوئنگ ٹو پری اسکول اور چائلڈ کیئر سینٹر اینڈ اینیملس، جو بچے بھی ہو سکتے ہیں پری اسکول یا چائلڈ کیئر سینٹر اور جانوروں میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا سیلف کانشیس ایموشنز۔ اس میں بچے میں خوف سمیت بہت سے جذبات جو ہیں وہ لاشعوری رد عمل کے طور پر جنم لے سکتے ہیں۔ ان چلڈرن مینی ایموشنز، بچے میں بہت زیادہ جو ایموشنز ہیں انکلوڈ فیئر، جس میں ڈر بھی شامل ہے، کین ٹریگرڈ ایز این انکانشیس رسپانسبل، وہ جذبات لاشعوری رد عمل کے طور پر جنم لے سکتے ہیں، بٹ دیر آر ادر ایموشنز وچ دا چائلڈ از کانشیس آف اینڈ انکلوڈ شیم، گلٹ، embarrassment، پرائڈ اینڈ envy، اور اس میں شامل ہیں جو وہ شرم، جرم، شرمندگی، فخر اور حسد۔ سچ سیلف کانشیس، ایسے خود شناس بچوں میں جذبات جو ہیں وہ ایموشنز بگن شروع ہوتے ہیں ان چلڈرن بچوں میں when they are about year and a half old، جب وہ 1.5 سال کے ہوتے ہیں۔ Experiencing these emotions require children to be guided by adults، بچوں کو ان جذبات کا تجربہ کرنا، بچوں کو بڑوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ڈیولپمنٹ آف ایموشنل سیلف ریگولیشن۔ اس میں آ جاتا ہے جی انفینسی،
یہ بھی آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ دیکھ لینا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف ایموشنل سیلف ریگولیشن، وہ اس میں ایک تو انفینسی ہے، یعنی کہ بچپن ہے بچے کا، اس کے بعد ابتدائی بچپن ہے، اس کے بعد جی مڈل چائلڈ ہوڈ ایڈلسنس، یہ درمیانی بچپن یعنی کہ جس کو جوانی کہتے ہیں، یہ جو ہے سارے یہ ڈیولپمنٹ آف ایموشنل سیلف ریگولیشن میں آئیں گے۔ یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے وہ ہمیں کویسچن پوچھ سکتا ہے۔ ڈیولپس اوور فرسٹ ایئر وین برین ڈیولپس، یہ پہلے سال میں ترقی کرتا ہے جب برین جو ہے اس کی نشوونما ہوتی ہے۔ کیئر گیورز امپورٹنٹ، دیکھ بھال کرنے والے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ چائلڈ ڈیولپمنٹ میں دیکھیں کیا ہے، ارلی چائلڈ ہوڈ، اس میں ابتدائی بچپن آتا ہے۔ لرن اسٹریٹجیز فار سیلف ریگولیشن، جو سیلف ریگولیشن کے لیے جو لرن کرتے ہیں حکمت عملی اسٹریٹجیز۔ اچھا جی، پرسنالٹی افیکٹس ابیلٹی، شخصیت صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ فیئر کامن، اس میں کامن جو عام خوف ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے مڈل چائلڈ ہوڈ ایڈلسنس، اس میں ریپڈ گین وہ تیزی سے فائدہ ہوتا ہے۔ فیئرز شیپڈ بائی کلچر، ثقافت کی شکل میں خوف ہوتا ہے۔ کاپنگ سکلز لیڈ ٹو ایموشنل سیلف ایفیکیسی، مقابلہ کرنے کی مہارتیں جو ہیں وہ جذباتی خود افادیت کا باعث بنتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک کاپنگ اسٹریٹجیز۔ جنرلی عام طور پر پیپل جو ہیں انگیج کرتے ہیں ان ٹو کائنڈس آف کاپنگ اسٹریٹجیز۔ کاپنگ اسٹریٹجیز کے لیے ٹو کائنڈز انگیج کرتے ہیں پیپل ٹو ریلیو دیئر اسٹریس، جو ریلیو کرتے ہیں اپنے اسٹریس اینڈ ٹینشنس کو۔ پرابلم سینٹرڈ، پرابلمس کا مرکز، پرابلم سینٹرڈ جو ہے کاپنگ اسٹریٹجیز ورک اگینسٹ، کاپنگ اسٹریٹجیز جو ہے وہ ورک اگینسٹ کرتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا یعنی کہ مقابلہ کرنے کی حکمت عملی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ایموشنل ڈسپلے رولز، اس میں ایموشنل ڈسپلے رولز کیا ہیں، اس میں سارا ثقافت اور مذہبی عقائد بچوں کو جذباتی محرکات کے لیے مختلف طریقے سے برتاؤ کرنا سکھا سکتے ہیں۔ ایک موازنہ ہندو اور بدھ مت کے بچوں کے درمیان غصے کے اظہار اور ٹھیک ہونے میں کیا کرتا ہے، وہ فرق کو یعنی کہ بڑے فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بدھسٹ چلڈرن اینڈ ایوریج ایکسپریس لیس اینگر ٹو ہندو چلڈرن، یہ جو بدھ مت کے بچوں نے اوسطاً ہندو بچوں پر کم غصہ ظاہر کیا، کنسیڈرنگ دیم اوکے کمپیئر ٹو ہندو چلڈرن، اور وہ ہندو بچوں کے مقابلے میں اوکے ہیں یعنی کہ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا انڈرسٹینڈنگ ایموشنز آف ادرس، یہ دوسروں کی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ ان ارلی انفینسی ایموشنل کنٹیجن causes the infant of mimic facial expression, vocalizations, postures, and movements of other person like mother or father and come together in an emotion way. As the child grows older, 5 months or older, she starts to recognize emotional expressions in other and later on to socially reference situation around her based of evaluation and emotional response in others۔ اچھا جی، اس میں دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، اس میں ابتدائی بچپن جو ہے اس میں جذباتی چھوٹ کی وجہ سے بچے کے چہرے کے جو تاثرات ہیں، وکلائزیشن، آواز، پوسٹرز جو اس کی کرنسی اینڈ موومنٹ آف این ادر پرسن لائک مدر، جو موومنٹ ہیں ادر پرسنس کی لائک مدر فادر اینڈ کم ٹوگیدر ان این ایموشن وے، جو کہ آتے ہیں ایموشن یعنی کہ جذباتی انداز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایز دا چائلڈ گرو، جیسے جیسے جو بچہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے، بڑی عمر یعنی کہ 5 ماہ یا اس سے زیادہ
شی اسٹارٹس ٹو ریکوگنائز ایموشنل ایکسپریشنز، وہ دوسروں میں جو جذباتی اظہار کو پہچاننا شروع کر دیتی ہے، اور بعد میں سماجی طور پر لیٹر آن بعد میں وہ سوشلی جو ہے وہ ریفرنس سچویشن اراؤنڈ ہر بیسڈ آف ایویلیویٹنگ اینڈ ایموشنل رسپانس ان ادر، تو وہ دوسروں میں جذباتی رد عمل کا جائزہ لینے کی بنیاد پر اپنے ارد گرد کے حالات کا حوالہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ ایموشنل انڈرسٹینڈنگ، جیسے کہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ علمی ڈیولپمنٹ ترقی اینڈ ایموشنل انڈرسٹینڈنگ، جذباتی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایز چلڈرن ایج، بچے جیسے جیسے بچوں کی عمر ہوتی ہے، اینڈ جج کازیز آف ایموشنل بیٹر، جو جذبات ہیں وہ جذبات کی وجوہات کو بہتر طور پہ وہ جج کرتے ہیں، دے کین وہ کر سکتے ہیں بیلنس ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل فیکٹر، وہ اپنے جو ایکسٹرنل اور انٹرنل فیکٹرز ہیں ان کو بیلنس کرتے ہیں۔ ریکوگنائز تھنکنگ اینڈ فیلنگ آر کنیکٹنگ، پہچاننا، سوچ اور احساس ایک دوسرے سے ریکوگنائز ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کنسیڈر کنفلکٹنگ کیوز جو ہیں وہ متضاد اشارے پر غور کریں، اپریشیٹ مکسڈ ایموشنز، ملے جلے جذبات کی قدر کریں۔ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اس لیکچر کا، اس میں ڈیولپمنٹ آف ایمپیتھی، نیو بارن سینس ادر بیبیز ڈسٹریس، جو نیو بارن ہے وہ ادر بیبیز کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جو ریکوائر سیلف اویئرنیس، خود آگاہی کی ریکوائرز ہے، انکریزز اوور اسکول ایئرز، اسکولی سال اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایڈالسنس کین ایمپیتھائز ود جنرل لائف کنڈیشنز، نو عمر زندگی کے عام حالات کے ساتھ ایمپیتھائز، ہمدردی کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ اس میں آپ نے سمری بھی دیکھ لینی ہے، وی لک ایٹ واٹ ایموشنز آر ہاؤ ڈو، یہ سارا ریڈنگ کر لینی ہے اس کی۔ تو اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو